حضرت حسن حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحبزادے صحت یاب ہو گئے۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنا شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی نے ہاتھ روک لیا، حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقہ سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے دوسری تہائی اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے پر سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقراء کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، اور صبح کو حضرت فاطمہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالیٰ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ دہر کی مختصر یہ کہ یہ آیتیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔